بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ اردو گرامر کا جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے علم بیان کے اوپر گفتگو شروع کی تھی۔ علم بیان کے آغاز میں ہم نے اس کی تعریف کی، پھر اس کے بعد تشبیہ کی طرف آئے، تشبیہ کے بعد پھر ہم نے استعارہ کو تفصیل سے سمجھا۔ آج اسی سلسلے کی اگلی کڑی یعنی علم بیان کی جو تیسری بڑی شاخ ہے کنایہ، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کنایہ کو انگریزی میں انسنویشن کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا، سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام طلباء سے گزارش کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو تسلسل کے ساتھ ایک ترتیب سے ابتدا سے انتہا تک تمام ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں۔ اچھا، کنایہ کا لغوی معنی ہوتا ہے پوشیدہ یا مبہم بات کرنا، یعنی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں اور چھپا بھی رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے انسنویشن یا کنایہ۔ اب علم بیان کی اصطلاح میں لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ یعنی آپ لفظ کو مجازی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں اور جملہ آپ کا اسی لحاظ سے بنا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو پلٹا کے ان الفاظ کے حقیقی معنی کی طرف جایا جائے تو وہ بھی درست ہو۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں۔ اچھا، پہلے یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ بعض لوگ اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکیں۔ یہ تعریف تکنیکی اعتبار سے غلط ہے، اس لیے کہ کنایہ کے اندر دونوں معنی مراد ہوتے نہیں ہیں۔ کنایہ کے اندر دراصل کہنے والے کا یا لکھنے والے کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجازی ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی تعریف کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو حقیقی معنی کی طرف اگر پلٹایا جائے اور ان الفاظ کا حقیقی معنی بھی مراد لیا جائے تو جملہ ترتیب کے اعتبار سے درست ہو، گرامر کے اعتبار سے درست ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم نکلے، وہ ضائع نہ ہو۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس سے مراد مجازی معنی ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم ان کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ نثری مثال پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو کہیں، مثلا مثال ہے اکرم پیٹ کا ہلکا ہے۔ پیٹ کا ہلکا یہ ایک محاورہ ہے، محاورہ ہے پیٹ کا ہلکا ہونا۔ اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ اکرم جو ہے، مثال کے اندر دیکھیں تو اکرم دراصل راز نہیں رکھ سکتا کسی کا، اس کے پیٹ میں بات ٹھہرتی نہیں ہے، وہ فوری طور پہ دوسروں کو بتا دیتا ہے، تو راز آیا گیا ہو جاتا ہے، وہ ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں بات ٹکتی نہیں ہے، اور یہی مجازی معنی ہے اس کا اور یہی مراد ہے یہاں پہ۔ لیکن اب اگر آپ اس کا حقیقی معنی مراد لیں تو پیٹ کا ہلکا لفظی اعتبار سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص ہے جی، اس کا پیٹ بہت چھوٹا ہے، چھوٹا پیٹ ہے، اس کا کمزور آدمی ہے۔ تو اب دوسرے معنی کے اعتبار سے اکرم چھوٹے پیٹ والا ہے، مطلب ایک کمزور شخص ہے، تو لفظی اعتبار سے یہ معنی آپ مراد لے سکتے ہیں اور جملہ آپ کا اس لحاظ سے بھی درست ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ زبان میں پیٹ کا ہلکا کسی کے لیے استعمال کرنا ہمیشہ مجازی معنوں میں آتا ہے، حقیقی معنوں میں نہیں آتا۔ اچھا، اب دوسری طرف ہم آتے ہیں جی شعری مثال۔ شعری مثال میں غالب کا مشہور شعر ہے جو 9ویں جماعت کی اردو کی جو کتاب ہے اس میں بھی آیا ہوا ہے، میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ ابتدا میں غالب جو ہے وہ تخلص اسد کرتے تھے، تو یہ اس دور کی غزلیں ہیں۔ اچھا، اس میں یہاں پہ ہمارے پاس محل استشہاد یعنی جہاں سے ہم اپنی مثال اٹھا رہے ہیں وہ ہے سر یاد آیا۔ اب یہاں پہ مجازی معنی پہلے ہم دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، یعنی کسی کو تکلیف دینے کی ہم نے کوشش کی تھی، یعنی جیسے مثال میں آیا ہوا ہے کہ مجنوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی، لیکن یاد آیا کہ اس تکلیف میں میں بھی مبتلا ہوں اور یہ تکلیف مجھے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ اگر عشق کی بیماری میں پڑا ہوا ہے، محبت میں وہ گھائل پڑا ہے، محبت میں وہ زخمی ہے، اس کو تکلیف ہے بہت زیادہ، تو غالب کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو مجھے اپنی تکلیف بھی یاد آ گئی کہ میں بھی اس معاملے میں گھائل ہوں، میں بھی محبت کا کاٹا ہوا ہوں، میں بھی دکھ جھیل رہا ہوں۔ اور حقیقی معنی دیکھا جائے تو واقعتاً یعنی غالب نے مجنوں پر پتھر اٹھایا اور پتھر مارنے کی کوشش کی، لیکن ان کو اپنی چوٹ یاد آ گئی کہ یہ میں اس کو پتھر ماروں گا تو مجھے بھی پتھر لگے گا، پھر اس کے بعد کہیں میرا سر نہ پھٹ جائے بدلے میں۔ تو مجازی معنی تکلیف ہے کہ اس کو عشق کی جو تکلیف پہنچ رہی ہے، محبت میں مبتلا ہے وہ شخص، اور
گلیوں میں پھر رہا ہے اور تکلیف ہے اس کو، بہت زیادہ دکھ ہے، رنج ہے، اس کیفیت کو غالب طاری کر رہے ہیں کہ جب اس کی تکلیف کو میں نے دیکھا تو مجھے اپنی تکلیف بھی یاد آ گئی کہ میں بھی اسی غم میں، اسی مرض کا مریض ہوں، اسی غم میں مبتلا ہوں۔ اور حقیقی معنی کیا ہے کہ مجنوں کو پتھر مارنے سے قبل غالب کو اپنی چوٹ یاد آ گئی کہ میں اس کو پتھر ماروں گا تو یہ پتھر پھر مجھے بھی لگ سکتا ہے، اس کو میں ماروں گا مجھے کوئی اور مار دے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے میں اس کو پتھر ماروں گا یہ بھی اٹھا کے مجھے مارے گا۔ تو فوراً اپنا سر یاد آ گیا اور میں نے وہ حرکت نہ کی جو لڑکپن میں نے سوچی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور کنایا کو آپ نے بغور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔